اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ وبعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر حدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال عز وجل بالقرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہم لوگوں نے پچھلے ایپیسوڈ میں دیکھا تھا کیسے ابو جہل نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ رہے تھے وہ آیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے کیسے ایک آگ کو بھیج دیا، یا کچھ روایتوں میں ابن اسحاق میں آتا ہے کہ اونٹ تھا وہاں پر ایک، تو جو ابو جہل کو روک رہا تھا، جب ابو جہل آ رہے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نماز سے روکنے کے لیے، تو کیسے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر اونٹ یا پھر آگ بھیج دیا تھا تاکہ وہ ڈر جائے، اور وہ ڈر کے واپس بھاگ گیا۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے اگر وہ جبرائیل تھے، اگر جبرائیل میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اگر وہ میرے ساتھ ایسا کچھ بھی کرتا تو واللہ جبرائیل علیہ السلام اس کو قتل کر دیتے، آج تو جبرائیل اس کو قتل ہی کر دیتے تھے کہہ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ علق جو قرآن کی پہلی سورت ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلی وحی نازل ہوئی تھی، اس کے آخری آیتوں میں ابو جہل کے بارے میں نازل کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کہا ہے جب بھی قرآن میں کسی شخص کے اسلام کے نہیں لانے کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے تو وہ شخص کے ہدایت کی امید ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا تھا سورہ لہب ابو لہب کے اوپر نازل ہوا تھا، اس کے ہدایت کی کوئی امید ہی نہیں تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اب ابو جہل کے اوپر نازل کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ابو جہل کے بارے میں یہ فرمایا ہے قرآن میں سورہ علق میں، اس کے بعد کی آیتیں ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم أرأيت الذي ينحى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطية فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ ابو جہل کے اوپر آیتیں نازل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پوچھ رہے ہیں ابو جہل کو، بے شک آپ کی رب کی طرف سے واپسی ہے، کیا آپ نے اسے دیکھا ہے جو منع کرتا ہے ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے؟ بھلا دیکھو تو اگر وہ بندہ ہدایت پر ہے، یعنی کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے ہیں جو نماز پڑھ رہے تھے اور ہدایت پہ تھے اور جو تقوی کا حکم دیتے تھے، ان کو نماز پڑھنے سے ابو جہل روک رہا تھا۔ بھلا دیکھو تو اگر وہ جھٹلاتا ہے اور منہ موڑتا ہے، یعنی کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ ابو جہل کے بارے میں بول رہے ہیں کہ وہ جھٹلاتا بھی ہے اور وہ منہ موڑتا ہے، کیا وہ نہیں جانتا الم یعلم بان اللہ یری، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ انہیں دیکھ رہا ہے؟ یہ صرف ابو جہل کے لیے نہیں ہے، یہ سب کے لیے ہے جو بھی گناہ کرنے کے سوچتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر سچویشن ہر کنڈیشن میں اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں الم یعلم بان اللہ یری، کیا وہ نہیں جانتے اللہ تعالیٰ انہیں دیکھ رہا ہے؟ مطلب جو بھی اکیلے میں گناہ کرتے کیا وہ نہیں جانتے اللہ تعالیٰ انہیں دیکھ رہا ہے؟ صرف اکیلے میں نہیں، سب کے سامنے، کیونکہ اکیلے میں ہم لوگ زیادہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اکیلے میں بھی ہم پر گواہ ہوتے ہیں، تو اسی لیے ڈریے جب بھی گناہ کرتے ہیں کہ
علم یعلم ان اللہ یرا، بے شک اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ دل کی نیت گندی ہونے سے بھی بچیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کی دل کی نیتوں کو بھی جانتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں اس کو ہرگز نہیں، اگر وہ باز نہ آئے تو ہم اسے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر ضرور گھسیٹ دیں گے، پیشانی جو جھوٹی اور قطع کار ہے، چنانچہ اسے چاہیے کہ وہ اپنی مجلس والوں کو بلائے، یقیناً ہم بھی عذاب کے فرشتوں کو بلانے لگیں گے۔ ہرگز نہیں آپ اس کی اطاعت نہ کریں اور سجدہ کریں، اللہ کا قرب حاصل کریں۔ یہ سورہ علق میں جو آخری آیت ہیں یہ آیت سجدہ کہتے ہیں، یعنی کہ سجدہ تلاوت۔ جب بھی قرآن میں 15 یا 16 ایسی آیتیں ہیں جس کے پڑھنے پر ہم لوگوں کو سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ جو سورہ علق کی آخری جو آیت ہے یہ سجدے کی آیت ہے۔ تو آپ جب بھی یہ آیت سنیں، مطلب آپ جب یہ سن لیا ہے آپ نے، تو آپ اس کے بعد سجدہ کریے گا۔ یعنی کہ قرآن میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جس کے سننے پر ہم پر سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے، تو یہ بھی ان میں سے ایک آیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں کہ ابو جہل کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں کہ وہ یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب کہ حق پر ہے، ہدایت پر ہے اور تقوی کی طرف بلاتے ہیں، اور وہ ابو جہل اس کو روک رہا ہے نماز پڑھنے سے کہہ کر۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر ابو جہل کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ قرآن کی یہ سورہ علق جو پہلی بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر صورت نازل ہوئی تھی، اس کے جو آخری آیتیں اب نازل ہوئے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ تو اس کے بعد ہم لوگ دیکھیں گے کیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم لوگ دیکھے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے خدیجہ رضی اللہ عنہا سے 6 اولادیں ہوتی ہیں، ایک بیٹا، پھر 4 بیٹیاں، پھر آخری میں ایک بیٹا۔ یہ جو بیٹا پیدا ہوتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں پیدا ہوتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنتے ہیں تو یہ بیٹا پیدا ہوتا ہے، اور یہ بیٹے کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ رکھتے ہیں۔ تو ان کا انتقال صرف کچھ ہی مہینوں میں ہو جاتا ہے۔ عبداللہ کا انتقال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ چھوٹے بیٹے جو خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوتے ہیں، ان کا انتقال کچھ ہی دنوں میں ہو جاتا ہے۔ تو جب یہ بچے کا انتقال ہو جاتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غمگین ہو جاتے ہیں۔ کون سا والد غمگین نہیں ہوتا اپنے اولاد کے کھو دینے پر؟ اور دنیا میں سب سے بڑا کھونا ہے اولاد کا کھونا، سب سے بڑا کھونا جو ہوتا ہے وہ اولاد کا کھونا ہوتا ہے۔ تو یہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس لڑکے کو، عبداللہ کو کھو دیے تھے، تو ابو جہل یہ کہتے پھر رہا تھا سبحان اللہ کہ استغفر اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم لاوارث ہو گئے، کہتے ہوئے پھر رہا تھا، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اب کوئی اولاد نہیں ہے، ان کو آگے بڑھانے کے لیے، ان کی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے تو وہ لاوارث ہو گئے، یعنی کہ یہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بیٹے کا انتقال ہو گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم لاوارث ہو گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوری، جب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بھی کہا جاتا تو اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں آیتیں نازل کرتے تھے، انہیں سکون دیتے تھے، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بے شک اے نبی ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کی ہے، تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں، یعنی کہ نماز بھی پڑھیے آپ کے رب کے لیے اور قربانی کریے، بے شک آپ کا دشمن ہی جڑ کٹا ہوا ہے، یعنی کہ ابو جہل کی ہی جڑ کٹی ہوئی ہے، آپ کا دشمن جو ہے اس کی جڑ کٹ گئی ہے۔ آپ نماز پڑھیے اور آپ کے ونحر، آپ اپنے رب کے لیے قربانیاں کیے، یعنی کہ قربانی صرف للہ، اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے، کسی اور کے لیے قربانی نہ کریں، قربانیاں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت اچھی دعا سکھائی ہے، اللہم ان الصلاۃ ونسکی ومحیا والمماتی للہ رب العالمین، اے اللہ ہماری نمازیں، ہماری قربانیاں، ہماری زندگی اور ہماری موت صرف تیرے لیے۔ کتنی اچھی دعا ہے نا۔ ہم لوگوں کو اس دعا کو اپنا موٹیویشن، یعنی کہ اس کا متاثر بنانا چاہیے، ہمیں اس دعا کے مطابق ہمیں اپنی نیتوں کو صاف رکھنی ہے اور اس پر اپنی زندگی کو عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہاں پر ابو جہل کہہ رہا تھا نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ لاوارث ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں قرآن میں کہ آپ کا جو دشمن ابو جہل ہے اس کی جڑ کٹی ہوئی ہے، یعنی کہ ہم لوگ جو روز یہ
سورہ پڑھتے ہیں انا اعطیناک کا، یہ کب نازل ہوا تھا؟ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے عبداللہ کا انتقال ہوا تھا۔ تو ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں جب بھی ہمیں کچھ نقصان ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ شاید ہمیں عذاب دے رہے ہیں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے سورہ بقرہ میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، البتہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ نہیں بولے، اللہ تعالیٰ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ کہا ہے، یعنی کہ ہم البتہ تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ نون کے اوپر مشدہ تاکید کرتا ہے کہ ضرور کا، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم مومنوں کو، تمام مومن جو بھی ایمان لائے سب کو آزمائیں گے۔ اور کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور جگہ بھی یہ فرمایا ہے کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم امید کرتے ہو، کیا تم سوچتے ہو کہ تم جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے؟ تم سے پہلے بھی تو لوگ آزمائے گئے ہیں، تم بھی تو آزمائے جاؤ گے۔ یعنی کہ آزمائش اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں کے لیے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس بندے کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ وَإِذَا أَحَبَّ عَبْدًا ابْتَلَىٰ، کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو پسند کرتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ تو اس طرح مسلمانوں کے اوپر بہت زیادہ ظلم ہوتے رہتے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے کہ وہ لوگوں کو حبشہ کو ہجرت کرنے کو۔ حبشہ میں جو راجہ ہے، حبشہ مطلب ابیسینیا، جو وہاں کا راجہ رہتا اصحمہ نجاشی رہتا، تو وہ بہت زیادہ اچھا دل کا تھا، رحم دل کا تھا اور انصاف پسندیدہ راجہ تھا۔ وہ اگر یہ مسلمان جائیں گے وہاں پر اس کی پناہ میں، یعنی کہ وہاں پر جائیں گے اس کے سیکیورٹی میں، وہاں جا کر اگر رہنا چاہیں گے، اسلام پہ چلنا چاہیں گے تو بے شک کھلم کھلا سے چلنے دے گا۔ وہ یہاں قریش والوں کے جیسے تکلیفیں اور اذیتیں نہیں دے گا۔ حالانکہ وہ جو تھا عیسائی تھا، وہ جو راجہ تھا وہ مسلمان نہیں تھا، وہ عیسائی تھا۔ تو اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا، تو صحابہ نے کیا کیا؟ ہجرت کیا، پہلی بار اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہجرت۔ تو یہ ہجرت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر کسی کو کسی جگہ عمل کرنے نہیں دیا جا رہا ہے، اسلام پہ چلنے نہیں دیا جا رہا ہے، تو اس جگہ کو چھوڑ کر وہاں پر جانا جہاں پر اسلام پہ عمل کرنے دیا جا رہا ہو۔ تو یہاں پر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے کو ہجرت کرنے کو کہتے ہیں۔ تو اس میں پورے 12 صحابہ اور 4 صحابیات ہجرت کرتے ہیں پہلی بار، اور ان کے جو امیر ہوتے ہیں، جو ان کے لیڈر ہوتے ہیں، وہ تھے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہم دیکھے تھے، ابو لہب جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام لے کے آئے تھے تو کیسے اس نے اپنے دونوں بیٹے کو کہا تھا کہ تم لوگ دونوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں سے طلاق دے دو، رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ عنہ اجمعین۔ تو جب جیسے طلاق ہوتا، سبحان اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہی تھے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ آتے ہیں، جو اسلام قبول کر چکے ہیں، آتے ہیں سیدھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور ان کی بیٹی رقیہ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ مانگتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں، کیونکہ عثمان رضی اللہ عنہ بہت زیادہ عزت دار نوجوان، بہت خوبصورت نوجوان تھے، بہت عزت دار خاندان سے تھے، اچھے قبیلے سے تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کی طرف سے رشتہ دار تھے، یعنی کہ بنو زہرہ سے تھے۔ تو بہت خوش ہو جاتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی رقیہ رضی اللہ عنہ کا نکاح کرا دیتے ہیں عثمان رضی اللہ عنہ سے، یعنی کہ اور جب نکاح بھی کراتے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ اے میری بیٹی رقیہ، تمہارے شوہر سے زیادہ ملتا جلتا کوئی شخص نہیں ہے اس قریش میں، یعنی کہ تمہارے شوہر سے زیادہ ملتا جلتا کوئی شخص نہیں ہے، تمہارے والد سے ملتا جلتا کوئی شخص نہیں ہے اس قریش میں، یعنی کہ تمہارا شوہر یعنی کہ عثمان رضی اللہ عنہ مجھ سے بہت زیادہ ملتے جلتے ہیں، یعنی کہ دیکھنے دکھانے میں بھی عثمان رضی اللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے دکھتے تھے، اتنے خوبصورت تھے، اور قریش کے ہر شخص عثمان رضی اللہ عنہ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، بہت محبت کرتے تھے عثمان رضی اللہ عنہ کے اخلاق کی وجہ سے اور ان کے رحم دلی کی وجہ سے۔ بہت زیادہ غنی تھے عثمان رضی اللہ عنہ، بہت دیتے تھے، اور اس طرح ان کا نکاح ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ مومن مرد کے لیے مومن عورت ہے۔ کیا یہ یہاں پر رقیہ رضی اللہ عنہ بہت پاک باز عورتیں تھیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تھیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش تھی، تو کیسے اللہ تعالیٰ ان کو ایک خبیث، جو ابو لہب کے جو خبیث مطلب جو ناپاک بیٹے ہیں، ان سے کیسے اللہ تعالیٰ نکاح کراتے؟ اس لیے مومن مرد کے لیے مومن عورتیں، مومن عورتوں کے لیے مومن مرد، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ
یہ رشتہ نہیں ہونے دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ مومن کو مومن سے نکاح کراتا ہے۔ تو اس طرح یہ رقیہ رضی اللہ عنہ کا نکاح عثمان رضی اللہ عنہ سے ہوتا ہے۔ تو یہ لوگ، ان کا امیر ہوتے ہیں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، اور رقیہ رضی اللہ عنہ ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کے بعد جو پہلی بار اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کرے ہیں وہ ہے عثمان رضی اللہ عنہ اور رقیہ رضی اللہ عنہ۔ پہلا گھر والے تھے یہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کرے تھے ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کے بعد۔ تو یہ لوگ ہجرت کرتے ہیں، حبشہ جاتے ہیں، اور ان کے امیر کون رہتے ہیں؟ یہ پہلے ہجرت کرنے والوں کے عثمان رضی اللہ عنہ، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے۔ پھر سے ایک بار ایسا ہوتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے پاس نماز پڑھنے لگتے ہیں۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے پاس نماز پڑھنے لگتے ہیں تو وہاں پر ایک اونٹ ذبح کری ہوتی ہے۔ تو ابو جہل کہتا ہے کہ کون ہے یہ جو گندگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈالے گا؟ تو عقبہ ابن ابو معیط جو ہوتا ہے وہ اس مجلس میں سے اٹھتا ہے اور کہتا ہے میں ڈالوں گا، کہہ کر جو اونٹ کی ابھی جو ذبح کیا گیا ہے اس کی جو گندگی ہوتی ہے، جو انتڑیاں جو بھی ہوتے ہیں وہ پوری کتنی بھاری ہوتی ہیں اونٹ کی انتڑیاں، یہ سب کچھ وہ پوری گندگی لے جاتا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے ہیں تو اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لے کے جا کر ڈالتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتنا بھاری وزن ہو جاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھیں لال ہو جاتی ہیں اور ان کی آنکھوں میں سے آنسو نکلنے لگتے ہیں، اتنا بھاری اور وزن تھا۔ حالانکہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ یہ پورے مسلمان دیکھ رہے تھے، یہ پورے کمزور مسلمان تھے، لیکن یہ کچھ نہیں کر سکتے تھے، یہ اس لیے خاموش تھے، مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تھے یہ لوگ، تو یہ لوگ خاموش تھے۔ جب جیسے فاطمہ رضی اللہ عنہ کو پتہ چلتا ہے، وہ روتے ہوئے اپنے گھر سے دوڑتے ہوئے واپس آتی ہے، بھاگتے ہوئے آتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کعبے کے پاس، اور ان کے پیٹھ پہ سے پوری گندگی ہٹا دیتی ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پہ سے پوری گندگی ہٹا دیتی ہیں، جب جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اٹھتے ہیں، مطلب اتنا وزن تھا یہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیفیں اور اذیتیں دے رہے تھے یہ لوگ اسلام لانے پر، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم علیک بفلان فلان، کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ میں فلاں فلاں کو، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ قریش کے سرداروں کے نام لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ میں ابو جہل کو تجھ پر دیتا ہوں، اے اللہ میں عقبہ ابن معیط کو تجھ پر دیتا ہوں، اے اللہ میں نضر ابن حارث کو تیرے اوپر دے دیتا ہوں، مطلب تجھ پر چھوڑ دیا ہے میں نے ان کو، تو دیکھ لیں ان لوگوں کو، میں کچھ بھی نہیں کروں گا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگوں سے اللہ تعالیٰ کو دعا کر رہے تھے کہ اللہ میں نے ان کو اب تجھ پر چھوڑ دیا ہے، مطلب ہمیشہ اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاف کرتے تھے۔ اس بار بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے کچھ بد دعا نہیں کرے، بس اتنا بولیے کہ اللہ میں ان کو تجھ پر چھوڑ دیتا ہوں، بس تو ان کو دیکھ لے، میں ان سے کچھ بھی بدلہ نہیں لینے والا ہوں، تو ان کو دیکھ لے، کہہ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ اور جن کو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا تھا، ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ جنگ بدر میں پورے کے پورے یہ شخصیتیں ماری گئی تھی۔ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے آگے چل کر جنگ بدر کیا ہے، تو یہ پوری شخصیتیں ماری گئی تھی مسلمانوں کے ہاتھوں میں۔ تو اس کے بعد ایک دن یہ ہوتا ہے، عقبہ ابن ابی معیط محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی رہتا، ایک پڑوسی ابو لہب تھا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا تھے، اور دوسرا یہ عقبہ ابن ابی معیط۔ تو یہ ایک دن دعوت دیتا ہے، اس کا مطلب اس سے یہ بھی نکلتا ہے کہ ہمیں غیر مسلمانوں یعنی کہ مشرکوں جو بھی غیر مسلمان ہوتے ہیں ان کی دعوتوں میں جانا چاہیے، لیکن صرف ان دعوتوں میں نہیں جانا چاہیے جہاں پر وہ اپنی معبودوں کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے اوپر کچھ پڑھتے ہیں، اس کے راہ میں کچھ ذبح کرتے ہیں، تو وہ قبول نہیں کرنی چاہیے۔ باقی کا وہ نارمل جیسے دعوتیں دیتے ہیں تو اس میں ہم لوگ جا سکتے ہیں، تو غیر مسلمانوں کی دعوتیں قبول کر سکتے ہیں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم قبول کرتے ہیں اور عقبہ ابن ابی معیط کے پاس جا کر بولتے ہیں کہ اے عقبہ، جب تک تم نہیں کہہ دو گے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ تو عقبہ ابن ابو معیط کہتا ہے اچھا،
اور وہ یہ کلمہ ادا کرتا ہے۔ تو پورے قریش کے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں جو بھی دعوت میں آئے تھے، بڑے بڑے سردار، عقبہ ابن ابی معیط بھی قریش کا ایک بڑا سردار تھا، تو پورے سردار پریشان ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں واللہ اے عقبہ تم نے کیا کر دیا؟ کیا تم نے اسلام قبول کر دیا؟ کیا تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اختیار کر لیا؟ تو وہ کہتا ہے نہیں نہیں، میرے گھر تو ایک مہمان آیا تھا اور وہ کہنے لگا جب تک میں یہ کلمات ادا نہ کر دوں وہ کھانا نہیں کھائے گا، تو میں نے یہ کلمات ادا کر دیے۔ سبحان اللہ۔ حالانکہ اس کے یہ بولنے سے کتنا بہت گھٹیا مذاق اڑایا اس نے اسلام کا۔ اب تک جو بھی اسلام قبول کر رہے تھے وہ دل سے قبول کر رہے تھے، جو بھی بول رہے تھے وہ دل سے بول رہے تھے اور اپنی زندگی دے دے رہے تھے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اور اس نے مذاق اڑایا اسلام کا ایک بہت گندی طریقے سے۔ تو اس طرح اس نے کہا، اور یہ اس نے کہا کہ میں نے تو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت قبول کرنے کے لیے کہا، حالانکہ وہ سچ کہہ سکتا تھا کہ میں اسلام نہیں قبول کرنے والا کہہ کر، مطلب وہ اپنا سچ بتا سکتا تھا، لیکن اس نے اسلام کا مذاق اڑایا، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا۔ سبحان اللہ۔ اور سب لوگ ہنسنے لگے، حالانکہ اس کے اسلام قبول کرنے پر اس کو کوئی بھی تکلیف نہیں دینے والے تھے، کیونکہ یہ قریش کے سردار تھے، جو بھی سردار تھے، جو بھی بڑے بڑے خاندان قبیلے سے تھے، ان کو قریش کے دوسرے لوگ تکلیفیں نہیں دے سک رہے تھے۔ جو بھی غریب تھے، وہ لوگ غلام تھے، یتیم تھے، یہ لوگوں کو بہت زیادہ تکلیفیں دی جا رہی تھی۔ تو اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کھلم کھلا سب مل کے جنگ نہیں کر رہے تھے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم سے تھے، اور ابو طالب ان کے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت ابو طالب جو ان کے چاچا تھے ان کے ذریعے کی تھی۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس سے، اس دعوت سے آ جاتے ہیں۔ پھر ایک دن یہ ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہوتے ہیں، تو عقبہ ابن ابی معیط، وہی عقبہ ابن ابی معیط، محمد ایک رسی لاتا ہے، ایک کپڑا لاتا ہے، اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہوتے ہیں ان کے گلے میں ڈال کے کھینچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ یہ تو اسلام قبول کر رہے بھی نہیں، حالانکہ جو کر رہے ہیں ان کو کرنے بھی نہیں دے رہے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے رہتے، یہ آتا ہے اور وہ کپڑا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں ڈالتا ہے اور کھینچتا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سانس رکنے لگتی، اور پورے صحابہ دیکھ رہے تھے، کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے یہ لوگ، اور اتنے میں ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جیسے پتہ چلتا ہے وہ آتے ہیں، دوڑتے ہوئے آتے ہیں، اور عقبہ ابن ابی معیط سے ہاتھ چھڑاتے ہیں اور کہتے ہیں اتقتلون الرجل ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، کیا تم ایک شخص کو اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، حالانکہ اور اس نے تحقیق اس نے لا دیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح نشانیاں، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واضح نشانیاں لے کے آئے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی لے کے آئے تھے قرآن، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ ہر بار وہ جو سوال کر رہے تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں بار بار جواب دیا ہے، اور وہ واضح نشانیاں، یا قرآن ایک چلتا پھرتا معجزہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ قرآن جو ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، یہ معجزے سے کچھ کم نہیں تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بہت اعلیٰ تھے، اور یہ جو قرآن ہے یہ قیامت تک کے لیے ہمارے لیے معجزہ ہے، یعنی کہ یہ جو قرآن یہ معجزہ تھا۔ تو واضح نشانیاں لے کے آئے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں تم جھٹلا رہے ہو کہہ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں عقبہ ابن ابی معیط کو۔ تو یہ بہت زیادہ لوگ اسلام کا مذاق اڑا رہے تھے، جو بھی اسلام قبول کر رہے تھے ان کو تکلیفیں اور اذیتیں دے رہے تھے، اور ایک شخص رہتا، اور حالانکہ یہاں تک کہ وہ لوگ حق بھی مارنے لگے تھے۔ العاص ابن وائل بول کے ایک شخص رہتا ہے، یہ شخص کیا کرتا ہے، یہ شخص ہمیشہ بولتا تھا ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، کیا یہ زندگی کی دنیا کے بعد موت بھی ہوگی اور ہم اٹھائے بھی جائیں گے کہہ کر یہ شخص ہمیشہ کہتا تھا۔ تو یہ شخص کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہیں آیتیں نازل کی ہے، اور یہ شخص کیا کرتا ہے، قباب ابن ارت رضی اللہ عنہ کو کچھ پیسے، مطلب ان سے کچھ پیسے لیتا ہے، تو جب کچھ پیسے لیتا ہے تو خباب رضی اللہ عنہ اس کو پوچھنے لگتے ہیں میرے پیسے، جو بھی میرا پیسے ہے، جو بھی میری چیز ہے، امانت ہے، وہ مجھے دے دو، مجھے واپس کر دو۔ تو عاص بن وائل نہیں دیتا ہے، بہت زیادہ ان کو پھراتا ہے، نہیں دیتا ہے انہیں۔ تو ایک دن خباب رضی اللہ عنہ کچھ لوگوں کو جمع کرتے ہیں اور عاص بن وائل کے پاس جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور بولتے ہیں
کہ اے آس میرے پیسے مجھے واپس کر دو. تو آس بن وائل کہتا ہے قباب رضی اللہ عنہ کو کہ اے قباب تم تو وہی لوگ ہو نا، تم مسلمان ہو نا؟ تو خباب رضی اللہ عنہ بولتے ہیں ہاں ہم مسلمان ہیں. کیا تم وہی لوگ ہو نا جو یقین کرتے ہو کہ اس زندگی کے بعد موت بھی ہوگی، پھر موت کے بعد زندگی بھی ہوگی، مطلب موت کے بعد پھر اٹھائے جائیں گے، تم اس میں یقین کرتے ہو نا؟ تو خباب رضی اللہ عنہ جواب دیتے ہیں ہاں ہم یقین رکھتے ہیں. تو تم وہ لوگ ہو نا جو یقین کرتے ہو جنت اور جہنم ہوگی؟ ہاں ہم وہ لوگ ہیں جو یقین رکھتے ہیں جو جنت اور جہنم ہوگی. تو جب ہم لوگ مر جائیں گے، جب اللہ تعالیٰ مجھے جنت دے دیں گے نا تو وہاں پر آ جانا، میں تمہیں وہاں پیسے تمہارے لوٹا دوں گا کہہ کر یہ شخص عاص بن وائل جواب دیتا ہے خباب رضی اللہ عنہ کو. تو فوری اللہ تعالیٰ اس کے حق میں آیتیں نازل کرتے ہیں اور کہتے ہیں افر آیات الذی کفر بآیاتنا وقال لا اتین مالا و ولدا، کہ وہ کہہ رہا ہے جس نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا، وہ کہتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال، اور جب وہ اللہ تعالیٰ اسے مال اور اولاد دے دے گا تو یہ اسے واپس کر دے گا. یعنی کہ جس نے ہماری آیتوں کو کفر کیا اور وہ امید کرتا ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں وہ میری آیت کو کفر کرتا ہے اور پھر وہ امید کرتا ہے کہ میں اسے جنت میں داخل کر دوں. تو اللہ تعالیٰ جب بھی یہ لوگوں کو جواب دیتے تھے تو ایک کوشچن ٹائپ میں جواب دیتے تھے، سوال کرتے ہوئے جواب دیتے ہیں کیا وہ جنت میں جائے گا بھی؟ اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں اس کو. وہ کہہ رہا ہے نا کہ جنت میں جا کر میں سب دے دوں گا، تو اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں اس سے کیا وہ جنت میں جائے گا بھی کہہ کر اللہ تعالیٰ اسے سوال کر رہے ہیں. پھر الاسود ابن مطلب، یہ بھی قریش کا ایک بہت بڑا ٹارچر کرتا تھا، مطلب بہت بڑا مکے کا مشرک تھا جو مسلمانوں کو ستاتا تھا اور ہنستا تھا. اور یہ جب بھی مسلمانوں کو دیکھتا تھا، الاسود ابن مطلب یہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے رشتہ داروں کی طرف سے رہتا ہے، یہ جب بھی مسلمانوں کو دیکھتا تھا ہنستا تھا، بہت زیادہ ہنستا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر سورہ مطففین کی آیتیں نازل کر دی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر سورہ مطففین کی آیت، سورہ مطففین 30ویں پارے میں ہے، اور اس کی آیتیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں اور کہتے ہیں وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بلا شبہ مجرم لوگ دنیا میں مومنوں پر ہنستے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو بھی مومن ہوتے ہیں ان کے اوپر مجرم ہنستے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الَّذِينَ كُفَّارُ يَضْحَكُونَ. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں بے شک چنانچہ آج مومن لوگ کافروں پر ہنسیں گے. یعنی کہ کون سا دن ہوگا وہ؟ علی الارائک ینظرون، وہ لوگ جب تکیوں پہ آرام کرے ہوں گے، یعنی کہ جنت میں مومن لوگ کافروں پر ہنسیں گے کہہ کر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ یہ بھی بول رہے ہیں کہ وما ارسلوا علیہم حافظون، حالانکہ وہ کافر ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے، یعنی کہ کافروں مومنوں کے اوپر نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے. تو یہ لوگ کیوں دیکھ رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں؟ بے شک دنیا میں کافر کیا کرتے ہیں؟ مجرم مومنوں پر ہنستے ہیں. بلا شبہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں قیامت کے دن، یعنی کہ جنت میں مومن اپنے تکیوں پہ بسترے لگا کر آرام کر رہے ہوں گے اور وہ مجرموں کو دیکھ کر وہ ہنسیں گے اس دن، قیامت کے دن. مطلب جس دن جب وہ جنت میں پہنچ جائیں گے مومن مجرموں پر ہنسیں گے کہہ کر اللہ تعالیٰ سورۃ المطففین اس کے حق میں نازل کرتے ہیں. سبحان اللہ، آج کیا ہم لوگ نہیں دیکھتے کہ اگر کوئی بھی اسلام پہ چلنے لگے یا کوئی ایک مسلمان بھائی اگر داڑھی چھوڑنے لگے یا اور عورت اگر مسلمان بہنیں حجاب پہننے لگے، کیا لوگ نہیں ہنستے؟ دیکھو انہوں تو آ گئے فرشتے بن کے نازل ہو گئے. ایسا نہیں چھڑاتے ہیں کہ آج کل لوگ؟ تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ یہ لوگوں کے لیے کہہ رہے ہیں دیکھو اسلام آسان نہیں ہے، کچھ نہ کچھ دینا پڑتا، کوئی بھی چیز آسانی سے نہیں ملتی. تو کیا جنت آسانی سے مل جائے گی؟ ایک مہینے کا کچھ بھی کوئی بھی چیز ہمیں خالی کتاب آسانی سے نہیں ملتی، محنت کرنی پڑتی ہے. کیا اتنی بڑی جنت خالی مل جائے گی؟ یوں ہی مل جائے گی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا کیا تم امید کرتے ہو کہ جنت یوں ہی مل جائے گی؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم امید کرتے ہو کہ جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے؟ کیا تم سے پہلے کے لوگ نہیں آزمائے گئے تھے؟ ضرور آزمائے جائیں گے، ضرور ہنسیں گے. کافر کیوں نہیں ہنسیں گے؟ یہ ہماری طرف آزمائش ہے. تو ان کو بس ہمیشہ ایک یاد رکھیے، ہمیشہ اپنا گول جنت بنائیے. جنت بس
میرا گول جنت ہے، مجھے جنت تک پہنچنا ہے، یہ کچھ بھی ہنسے، میرا ہمیشہ میرا سینٹر آف لائف مجھے کیا چاہیے؟ مجھے جنت چاہیے، مجھے اللہ تعالیٰ کی رضا چاہیے، بس یہی ہمیشہ یہی سوچیے. جب بھی یہ لوگ مومن ہنستے ہیں، جب بھی مشرک ہنستے ہیں، یعنی کہ جب بھی ہم اسلام پہ چلنے لگتے یہ لوگ ہنستے ہیں، یا پھر کچھ بھی آزمائش آتی ہے، تو ہمیشہ یہی سوچیے مجھے اللہ تعالیٰ کی رضا چاہیے اور مجھے جنت چاہیے، بس مجھے جنت تک پہنچنا ہے. ہمیشہ جنت کو اپنا سینٹر آف لائف، ہمیشہ جنت کو بنائیے تاکہ ہمیشہ یہ آپ کو موٹیویٹ کرتا رہے. تو اس طرح ہم لوگ نیکسٹ ایپیسوڈ میں دیکھیں گے ولید بن مغیرہ کیا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی قرآن کے کچھ آیتیں نازل کرتے ہیں. تو وہ کیا آیتیں تھیں ہم لوگ اگلے ایپیسوڈ میں دیکھیں گے انشاءاللہ. دعا کریے گا سب کے لیے، فلسطین کے لیے اور تمام مظلوموں کے لیے اور بیماروں کے لیے، روہنگین مسلمس کے لیے جن کو اسلام پہ چلنے سے بہت زیادہ تکلیفیں اور اذیتیں دی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، اور ہمیں حسن الختام عطا کرے، اور تمام بیماروں کی بیماریاں شفا کرے. اور ہم جو بھی سن رہے ہیں، سننے کہنے والے سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والے بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اختیار کرنے والے بنائیں، ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا حق ادا کرنے والے بنائیں. اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہمارا یہ سننا، یہ بولنا اور ہمارا یہ عمل کرنا قبول کرے. آمین اللہم آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.